بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور جو تلوار کا نیام ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور جو ڈھال ہوتی ہے جس کے ذریعے سامنے والے کے تلوار کے وار سے بچا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ روایات پڑھیں گے، اور آخر میں ایک باب ہے سرکار صلی وسلام کے امامے کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ بھی پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی صفت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے بارے میں باب۔ حضرت انس سے روایتیں کہتے ہیں کانا کبی اتو سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا جو میان تھا، یعنی جس میں تلوار ڈالی جاتی ہے، وہ من الفدت، وہ چاندی سے تھا، یعنی وہ چاندی کا بنا ہوا تھا۔ آگے حضرت سعد بن ابی الحسن بصری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کانت کبی عتو سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضت، یہی عبارت ہے دوسری ترک سے لائی گئی ہے، حضور کی تلوار کا جو نیام تھا وہ چاندی سے تھا۔ ہود سے روایت ہے، اور ہود وہ ہے جو عبداللہ ابن سعد کا بیٹا ہے، اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلی سیفہ ذہب و فضۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، یعنی جس دن مکہ فتح ہوا اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ آپ کی تلوار پر سونا بھی تھا اور چاندی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو طالب کہتے ہیں کہ فسألتہ عن الفضة، میں نے ان سے، کن سے؟ جو روایت بیان کر رہا ہے، میں نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا قال کانت کبیعتہ السیف فضۃ، یعنی تلوار کا جو نیام تھا وہ چاندی میں سے تھا۔ ابن سیرین سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صنعت سیفی علی سیف سمورۃ، سمورتب نے جندب، میں نے اپنی تلوار کو سمورہ بن جندب کی تلوار پر بنایا، یعنی ان کے جیسی میں نے تلوار بنائی۔ وزعم سمورۃ انہ صنع سیفہ علی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سمورہ بن جندب یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی تلوار حضور کے تلوار جیسی بنائی، یا حضور کے تلوار جیسی بنائی، یہی ترجمہ ہوگا۔ وکان حنفیا، اور وہ تلوار حضور کی تلوار حنفی یعنی نمایاں تھی، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ آگے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ڈھال کے بارے میں روایات۔ باب ما جاء فی صفت درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال کی صفت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے بارے میں باب۔ زبیر بن عوام سے روایت کہتے ہیں کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعان، یوم احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ڈھالیں تھیں۔ فنحض الى الصخرة فلم يستطع، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی پر چڑھنا چاہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چڑھ پائے۔ فاقعد طلحة تحته، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نیچے یعنی بیٹھ گئے، جھک گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر چڑھ کر پھر آگے چڑھے۔ وصعد النبی حتی استوى علی الصخرة، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ پر پاؤں مبارک رکھ کر پھر آگے چڑھے، تو وہ اس گھاٹی تک پہنچ گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال سمعت النبی یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اوجب طلحہ، تو کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا اس فعل کی وجہ سے۔ صاحب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم احد کے دن، یعنی جس دن جنگ احد لگی اس دن دو ڈھالیں تھی،
قد ظہر بینہما، وہ دونوں ان دونوں کے درمیان ظاہر ہو رہی تھی۔ باب ما جاء فی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے بارے میں باب۔ حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر تھی، یعنی یہ وہ چادر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامے کے نیچے یعنی ٹوپی کے نیچے پہنا کرتے تھے، جس کو ٹوپی کے نیچے پہنا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو اتارا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی گئی، یا رسول اللہ ھذا ابن خطل، یہ ابن خطل ہے، متعلق باستار الکعبۃ، جو استار کعبہ یعنی کعبے کے جو پردے ہیں ان کے ساتھ یہ پرچوں کو لگاتا ہے۔ عرب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ کوئی معاہدہ وغیرہ ہوتا تھا نا، تو وہ وہ معاہدہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دیتے تھے یا پردوں پر باندھ دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں کہا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوہ، اس کو قتل کرو، کیونکہ وہ مرتد بن گیا تھا اور اس نے اپنے مسلمان جو اس کی خدمت کرتا تھا مسلمان، اس کو بھی اس نے قتل کر دیا، تو اس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کرو۔ قال ابن شہاب و بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یومئذ محرما، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے۔ جب بھی بندہ کوئی مکے میں جائے ڈائریکٹ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام پہن کر جائے، تو اس بات کی یہاں پر یہ تردید کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن احرام میں نہیں تھے، کیونکہ احرام کی حالت میں کسی کو قتل کرنا یہ وغیرہ منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے وہ روایات آئی ہیں جن کے اندر بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا کالے رنگ کا امامہ پہنا ہے۔ باب ما جاء فی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے امامے کے بارے میں جو روایات آئی ان کے بارے میں بیان۔ تو ایک ہی روایت ہے تقریباً، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلیہ امامۃ سوداء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، کالا امامہ تھا۔ اس حدیث پاک کے تحت امام نووی لکھتے ہیں اپنی کتاب صحیح مسلم کی جو شرح ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ کالا کپڑا پہننا یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بعض علاقوں کے اندر شیعوں کا شعار ہوتا ہے تو وہاں احتیاط کرنا لازمی ہے، البتہ کارا امامہ پہنا سرکار کی سنت ہے۔ حضرت عمر بن حریث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس وعلیہ الامامۃ سوداء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کالا امامہ تھا۔ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تم صدل امامتہ بین کتفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامے کا ترہ اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر وہ شخصیت تھے، وکان ابن عمر یفعل ذلک، حضرت ابن عمر بھی ایسا کرتے تھے، یعنی امامہ باندھتے تھے اور اپنے امامے کا جو ترہ تھا وہ دونوں شانوں کے درمیان دونوں کندھوں کے درمیان لٹکاتے تھے۔ قال عبید اللہ کہتے ہیں کہ ورأیت القاسم بن محمد وسالما یفعلان کذالک، اب عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم بن محمد اور سالم کو دیکھا وہ دونوں بھی ایسے کرتے تھے، ترے کو اس طرح لٹکاتے تھے۔ آگے حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیاہ امامہ تھا۔
تو ان تمام روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ کالے کپڑے کالے رنگ کا امامہ پہننا جائز ہے اور سنت ہے. ٹھیک ہے. اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.